الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، خاصی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجتماع شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات سنے اور ابھی انشاءاللہ العزیز بہت سارے آپ کے گرامی قدر مہمانان ان کے بیانات ہونا باقی ہے۔ میں آج کی مجلس میں تنگی وقت کے پیش نظر کسی موضوع پر گفتگو کرنا تو میرے لیے مشکل ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس سال میں حق تعالی شانہ نے ختم نبوت کے محاذ پہ ہمیں جن کامیابیوں سے نوازا، بہت اختصار کے ساتھ میں اس کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ پہلی میری درخواست یہ ہے کہ اس سال یورپی یونین نے اپنی اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے اور عقیدہ ختم نبوت کے قانون پر نظر ثانی کی جائے۔ ان کی اس قرارداد کے بعد ہمارے لیے یہ مشکل تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومتوں کے دباؤ پر ہماری موجودہ حکومت کسی مصلحت کا شکار ہو کر ان قوانین کو میلی نظر سے نہ دیکھے۔ چنانچہ تمام تر مکاتب فکر، جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس اور اپنے تمام تر تنظیمات، تمام تر مسالک کی چوٹی کی قیادت کے باہمی مشورے کے ساتھ 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ختم نبوت کی کانفرنس ہوئی۔ 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان میں اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ میرے بھائیوں، 7 اکتوبر کو ملتان میں کانفرنس ہوئی اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرگودا میں، پشاور میں، چناب نگر میں آپ حضرات کی یہ پنجنن کی کانفرنس انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب ماحول ایسا بنا ہے کہ وہ دن جائے، آج کا دن آئے۔ اندرون ملک یا بیرون ملک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والی کئی دہائیوں تک اندرون اور بیرون کا کوئی سازشی دماغ انشاءاللہ اس مسئلے کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ 25 نومبر کو خانپور میں کانفرنس تھی جمعیت علماء اسلام کے تحت ختم نبوت کے عنوان پر۔ حضرت مولانا فضل الرحمان وہاں پر تشریف لائے، میں بھی حاضر ہوا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ملتان کی کانفرنس کی کیا رپورٹ ہے؟ میں نے کہا ہم تو صرف نعرے لگانے والے، انتظام کرنے والے ہیں، رپورٹ تو آپ کے پاس ہوگی۔ حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ گورنمنٹ کے حساس اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع، مذہبی اجتماع منعقد نہیں ہوا
جتنا ختم نبوت کے نام پہ اللہ نے 7 اکتوبر کو ملتان کے اندر جمع کر دیا، اور انشاءاللہ یہ صدا بسارا ثابت نہیں ہوگی، اس کے نتائج آپ دیکھیں گے اور اس کے وزن کو بھی آپ محسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے کراچی سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی کہ نصاب تعلیم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کہیں نام آئے اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، ساتھ میں خاتم النبیین بھی لازمی طور پہ لکھا جائے۔ وہ قرارداد ایسے متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ اس کے بعد پاکستان قومی اسمبلی، سینٹ، آزاد کشمیر، ہماری پنجاب کی اسمبلی، ان تمام نے متفقہ طور پر قراردادیں منظور کی، اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ حضرات جائیں تو یہ خوشخبری اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ پورے ملک کے نصاب تعلیم میں، چاہے وہ انگریزی کی کتابیں ہوں یا اردو کی، جہاں کہیں پیغمبر اسلام کا نام آیا ہے وہاں پر خاتم النبیین کا لفظ بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، قانون نافذ بھی ہو گیا، اور جو نصاب کی کتابیں چھپی ان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس سال بطور خاص میں اپنا اخلاقی، مذہبی اور ایمانی فریضہ سمجھتا ہوں کہ جناب چودھری ظہور الہی صاحب کی بطور خاص کوشش کے ساتھ یہاں آپ حضرات کے پنجاب میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پنجاب کے ہر ضلع کے اختتام اور ابتدا پر، جہاں ایک ضلع کی حد ختم ہو رہی ہے دوسرے ضلع کی شروع ہو رہی ہے، وہاں پر خاتم النبیین کے بورڈ لگائے جائیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ، پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کی حدیث مبارک وہاں پر آویزاں کی جائے۔ چنانچہ لاہور اور دوسری جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے، اور آپ حضرات دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پورے ملک میں بہت جلد آپ حضرات کو ختم نبوت کا موسم بہار نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ نکاح فارم میں، کیبنٹ نے بھی اس کی منظوری دی، گورنر کے دستخط بھی ہو گئے کہ نکاح فارم میں مذہب کا خانہ درج کیا جائے، تاکہ کوئی حلف نامہ لازمی طور پر اس کے اندر، ختم نبوت کا حلف نامہ لازمی طور پر اس کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ کوئی قادیانی ملعون دھوکہ دہی سے کسی مسلمان کے ساتھ نہ نکاح کر سکے، نہ کسی قادیانی کے نکاح میں کوئی مسلمان آئے۔ یہ بھی الحمدللہ آپ حضرات کا قانون منظور ہو چکا ہے، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ باقی ماندہ ہماری اسمبلیوں میں بھی بہت جلد یہ قرارداد منظور ہوا چاہتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد میں ایک اور آخری گزارش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے بھائیوں، اس دفعہ یہ پتہ چلا ایک ابو بکر خدابند نتھوکا ہے، یہ سکہ بند جنونی قسم کا ملعون قادیانی، اس نے اپنی پوری ملازمت کے دوران ملعون قادیاں کے کافرانہ عقائد کی پٹاری کو سر پر اٹھا کر یہ جگہ جگہ پھرتا رہا۔ خوشاب کے اندر، شیخ پورہ، قصور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، لاہور، یہ پولیس کے محکمے کے اندر رہا۔ میرے بھائیوں، گزشتہ کچھ عرصہ سے اسے پولیس کے ہی دوسرے محکمہ FIA میں اس کا تبادلہ کر دیا گیا،
اور FIA میں تبادلہ کرنے کے بعد ایک دفعہ یہ معلوم ہوا کہ اسے DG بنایا جا رہا ہے، یعنی ڈائریکٹر جنرل۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے آپ دوستوں کے تعاون کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر صدا بلند کی۔ اللہ نے کیا کہ اسے بریک لگ گئی۔ میرے بھائیوں، اس دفعہ آج خوش نصیبی ہے کہ سٹیج پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادہ اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب موجود ہیں۔ انہی انتہائی معتبر ذرائع کے ساتھ معلوم ہوا کہ گورنمنٹ میں ایک شہزاد اکبر جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے داخلے کے اور وہ احتساب کے مشیر تھے۔ میرے بھائیوں، دوسرا ابو بکر خدا بن نتھوکا، یہ نتھوکا قادیانی ہے، اس پر الزام ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ شہزاد اکبر، میں بھی اسے قادیانی نہیں کہتا، لیکن ان دونوں نے مل کر یہ سازش کی اور کہ 6 جنوری کو ابو بکر خدا بن نتھوکا ریٹائر ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ طے کیا، چونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ جو گورنمنٹ ملازم ریٹائرمنٹ کو پہنچ جائے اسے اس کی توسیع نہیں کی جا سکتی۔ میرے بھائیوں، سپریم کورٹ کی اس رولنگ کے بعد ہماری موجودہ گورنمنٹ اس کو توسیع دینا چاہتی تھی، چنانچہ شہزاد اکبر اور اس ابو بکر خدا بن نتھوکا نے اپنے طور پر سازش یہ کی، سکیم یہ تیار کی کہ 6 جنوری کو یہ ریٹائر ہو، 7 جنوری کو نئے ایگریمنٹ کے تحت میں اسے آئندہ 4 سال کے لیے دوبارہ اسی محکمے کے ایڈوائزر کے طور پر 7 ستمبر کو نئی سمری پر وزیر اعظم دستخط کر کے اسے ایڈوائزر کے طور پر مقرر کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے جماعت کے دوستوں کی ڈیوٹی لگائی، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور، مردان، نواب شاہ، میرپور خاص، رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، آپ کا پنڈی، اسلام آباد، آپ کا تلاگنگ، سرگودا، فیصل آباد، شیخوپورہ اور لاہور، اتنے بڑے ہم نے مذہبی اجتماع منعقد کیے اور ہم نے پریس کلبوں کے سامنے مظاہرہ کیا، امت نے انگڑائی لی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ 6 جنوری کی صبح کو دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار چکا تھا، اسلام جیت چکا تھا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے یہ ایک آپ حضرات کا ایک پھونکا لگا، حق تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ایسے طور پر اڑا دیا کہ میرے بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد جس شہزاد اکبر نے یہ سازش تیار کی تھی جو اس تیاری کا حصہ تھا، اللہ نے کرم کیا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی خیر سے اپنی ملازمت سے فارغ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، توجہ رکھیں، قادیانیت بھی ڈوبی، اسے بچانے والے بھی ڈوبے۔ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے۔